آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم اس وقت ایک عجیب سی تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ پاکستان میں پچھلے 1.5 سال سے جو شرح مہنگائی آئی ہے، جو تباہی آئی ہے عوام کی، پچھلے 50 سال میں ایسی مہنگائی نہیں دیکھی گئی۔ اس کے باوجود جس قسم کی انسانی اور جسمانی فسطائیت آ چکی ہے، خاص کر پی ٹی آئی ورکرز اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہزاروں ہمارے بھائی بہن ورکرز ہمارے جیل میں ہیں، بے گناہ۔ شہریار افریدی، علی محمد، ختیجہ شاہ، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر چیمہ، سینیٹر اعجاز چودھری، مراد سعید، ہمارے سارے بھائی بہنیں اس وقت عجیب سی اذیت سے گزر رہے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے اور خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیں، خان کا ساتھ چھوڑنا پاکستان کا ساتھ چھوڑنا ہے۔ آج 1 جولائی سے ہم نے اس لیے پی ٹی آئی جھنڈے لگانے کا مہم شروع کی ہے۔ پی ٹی آئی کا جھنڈا، اس میں ہرا رنگ پاکستانی جھنڈے کا مسلمانی کا رنگ ہے، اس میں سفید ستارہ اور چاند ہماری دینی اقلیتوں کے لیے نشانی ہے، اور جو لال رنگ ہے پی ٹی آئی کے جھنڈے میں، وہ آزادی، انصاف اور قربانی کا رنگ ہے۔ عید قربان سے تو ہم نکل آئے ہیں، لیکن جو اس وقت ہم پہ امتحان ہے وہ شاید ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جتنا سخت نہ ہو، لیکن شاید اس سے کم بھی نہیں ہے۔ ایسی اذیتیں، ایسی تکالیف شاید جنرل ضیاء ایک ڈکٹیٹر کے ٹائم میں تو دیکھی گئی ہوں، لیکن جو اپنے آپ کو الیکٹڈ کہتے ہیں، ایسی حکومتوں میں ایسا ظلم نہیں کیا گیا، نہ دیکھا گیا۔ آدھی رات کو آنا، نہتی عورتوں پہ وار کرنا، لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارنا، صرف پریس کانفرنس کے لیے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جو ہم 1.5 سال سے کر رہے ہیں۔ ہم نے ایک دفعہ اپنے دفاع کے لیے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ 6 دفعہ علی محمد خان کو ری اریسٹ کیا جاتا ہے، شہریار افریدی کی بیوی کے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ یہ پاکستان کا آج کل حال ہے۔ تو اس لیے ہم یہ پرامن مہم، جس کا ہمیں قرآن، آئین اور اپنا تمام تر قانون اجازت دیتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم خان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ وہ آدمی ہے جس نے کرونا میں ہمیں بچایا، بے شک مرضی اللہ کی تھی، لیکن ہمیں نوکریاں دی، ہمیں رزق دیا، ملک چلائے رکھا، ہماری معیشت بڑھائی، ہمارے حالات ٹھیک کیے۔ یہ وہی آدمی ہے جو 2 دفعہ 40 سال کے بعد بیٹھا کرواتا ہے پاکستان میں OIC کی، تاکہ اہل تشیع، اہل سنہ کی بیعت رہے، افغانستان کی بیعت رہے۔ اور یہ وہی آدمی ہے جس نے اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا اور قرآن جلانے کے خلاف ایک نظریہ پاس کروایا، ایک ڈے مقرر کروایا 15 مارچ کو، جس طرح آپ نے کل دیکھ لیا سویڈن میں پھر قرآن جلایا گیا۔ اور یہ وہی آدمی ہے جس نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس کو دوبارہ زندہ کیا۔ وہ حق ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس لیے میں دوبارہ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں، تمام MNA سے، سینیٹرز سے، ہمارے جتنے ناظمان صاحبان ہیں، کاؤنسلرز ہیں، ورکرز ہیں، کہ زیادہ سے زیادہ اس جھنڈا لگاؤ مہم کا حصہ بنے۔ یہ ایک پرامن مہم ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، لیکن قربانیوں کے بعد۔ پاکستان زندہ باد۔